بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آئین پاکستان کی موبائل اپلیکیشن کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ جو ہے وہ پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سینٹر میں اس کا افتتاح کیا اور اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا کہ ایک مائل سٹون ہے جو کہ اچیو کیا گیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یہ اس کی رسائی سب تک ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے اس موبائل اپلیکیشن کے خطاب کے دوران بڑی اہم باتیں کی ہیں اور وزیر اعظم نے کہا کہ آئین نے پارلیمان کی گود سے جنم لیا ہے. عدلیہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے. وزیر اعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے، کراس روڈز پر ہے. بڑا وہی ہوتا ہے جو غلطیاں مان کر آگے چلتا ہے. ریاست کو بچانے کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیاست بھی قربان کرنی پڑی تو ذرا نہیں ہچکچائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پارلیمان کا قانون بنانے سے پہلے ہی عدلیہ اس پر سٹے آرڈر دے دے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس پر پارلیمان اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرے گی. آئین کو نصاب میں شامل کرنے کے فیصلے کو انہوں نے بہترین فیصلہ قرار دیا. بڑی پروقار تقریب تھی، پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کا انعقاد کیا تھا اور بڑی زبردست یہ ایپ ہے اور یقیناً ہماری یوتھ کو اس ایپ اور خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جاننے میں کافی حد تک مدد ملے گی. یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے، یہ انیشیٹو جو ہے یہ پاکستان، کیونکہ آئین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہے ریاست کا اور عوام کا آپس میں، اور اس ایگریمنٹ کا عام آدمی تک پہنچنا، اسے اپنے حقوق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. یقیناً اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو موضوع ہے اس پر ہم رہتے ہوئے سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا بھی آغاز کرتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا جناب. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے سولنگی صاحب، اسکائپ ہی کے ذریعے شنیلا عمار صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، اور لاہور اسٹوڈیوز میں اعظم چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا سوال مرزا سولنگی صاحب سر آپ سے ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کا بیان کیا آئین بنانا پارلیمان کا کام ہے، سپریم کورٹ صرف تشریح کر سکتی ہے، ری رائٹ نہیں کر سکتی، درست ہے؟ جی بالکل. میرے خیال میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی اور وزارت اطلاعات و نشریات کو بھی مبارکباد دینے کا دن ہے کہ آئین کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر یہ ڈیجیٹل ایپ لانچ کی گئی ہے جو کہ iOS جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی ہے اور اینڈرائڈ پہ بھی ہے. تو آج جب ہم ڈیجیٹل ارینا میں ہیں، باوجود اس بات کے کہ جو کاغذ کی جو کتابیں ہیں ان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، لیکن ڈیجیٹل ارینا میں آپ کہیں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے وقت میں جب آئین اور دستور کی اور پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے تو اس کی اہمیت ہے. تو یاسر، میں نے تو یہ ایپ انسٹال کر لی ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے انسٹال کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی بالکل انسٹال کیا اور بہت ہی یوزر فرینڈلی ہے یہ. ہاں، میں تو ہمیشہ اردو اور انگریزی دونوں جو ہے وہ آئین کی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ہمیشہ دائیں بائیں. اس لیے جو ہے وہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تحریری آئین ہے. وزیر اعظم صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آئین کی جو تخلیق کار ہے وہ پارلیمان ہے. آئین نے پارلیمان کو تخلیق نہیں کیا، پارلیمان نے آئین کو تخلیق کیا، اور پارلیمان کے ہی پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس آئین کے اندر تبدیلیاں کر سکے. آئین پارلیمان میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو جو خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. اور وزیر اعظم نے بالکل درست کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی آئین کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن تشریح صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ابہام ہو، جو چیز بہت واضح ہو اس کی تشریح اور اس کی تفہیم کی ضرورت نہیں ہوتی. تو امریکہ میں کہتے ہیں کہ if ain't broke don't fix it.
जो चीज़ टूटी हुई ना हो उसकी मरम्मत ना करें, जो चीज़ वाजे हो उसको चलने देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कल आधी रात के बाद ये जो नया कानून बना है, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, अब उसको एक्ट कहना चाहिए, जी क्योंकि वो जो मुद्दत ही पूरी हो गई है। तो मैं तो तवक्को रखता हूं कि उस पर अमल होगा। जो आज हमने गुफ्तगू सुनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे मुझे लगता है कि कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल करेगी, और ये जो मामला है ये सियासी बहरान का है और सियासतदान ही उसको हल करेंगे। जिनका काम नहीं है वो ये काम करने की कोशिश करेंगे तो वो इस काम को बिगाड़ेंगे, बेहतर नहीं करेंगे। जिनका काम नहीं है वो इस कोशिश करेंगे तो काम बिगाड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जब अदालत कोई फ़ैसला करती है तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब सियासतदान मिलकर कोई बात करते हैं तो उससे काफ़ी बेहतर रास्ते निकलते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं। शलीला साहबा, ये फरमाइएगा, ये मामला फिर सारा शुरू कहाँ से होता है? अगर हम ये रीराइट वाला जो एक जुमला है प्राइम मिनिस्टर का उठा लें, तो ये 63A आज हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर ये 63A की तशरीह वो कहते हैं और रीराइट जो हुकूमत कहती है और कानूनी माहिरीन भी कहते हैं, अगर ये ना होता तो आज जो कुछ हो रहा है क्या वो होता? देखिए यासर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज की मुबारकबाद देना चाहूंगी हुकूमत को कि जो ये मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखें, हम जमहूरियत पसंदों का तो हमेशा से ये रहा है और हुकूमत से दरख्वास्त रही है कि आप आइन को निसाब में शामिल करें। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आइन है क्या, उसके अंदर उनके कौन कौन से बुनियादी हकूक जो है वो दिए गए हैं और आइन का मकसद क्या है। जब हम कॉलेजेस के अंदर जाते तब हमें जाकर पता चलता है जी आइन भी कोई चीज है और हमारा आइन क्या कहता है, यूके का आइन क्या कहता है, यूएस का आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या है, आमरीत क्या है। उससे पहले तक स्कूल्स के अंदर बच्चों को पता ही नहीं कि जमहूरियत क्या है, आइन क्या है, आमरीत क्या है। इसी वजह से आज जो गालम गलोच कर रहे हैं, बहुतान तराशी करते हैं, इल्जामात की सियासत करते हैं, उसकी वजह यही है कि वो उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको बताया नहीं जाता था। आपके सवाल की तरफ आते, देखिए पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। जो रियासत के 3 पिलर हैं उनमें पार्लियामान जो है वो सबसे सुप्रीम है। आइन उन्होंने बनाया, अगर उन्होंने आइन के अंदर एक शिक रखी थी 63A, तो उसका मतलब सिर्फ ये था कि आप वोट तो डाल सकते हैं, आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी उस मुद्दत के लिए नाअहली हो जाएगी। लेकिन उस आइन की 2 दफा ऐसी तशरीह कर दी गई कि एक दफा कह दिया गया कि जी निजी पार्लिमानी जो पार्टी का सरबराह है उसके कहने के ऊपर हो जाएगा, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा, आप नाअहल भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद कह देंगे नहीं जी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो फैसला करेगी वो माना जाए। मतलब इतनी तशरीहात सामने आई कि उसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया, और उन्हीं तशरीहात की बुनियाद की वजह से एक जो बहरान हमारा पंजाब से शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है, और उसी बहरान का शाखाना जो है वो आज ये अदालत के अंदर एक केस चल रहा है जो वो उसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। अगर उस वक्त इस आइन की ऐसी तशरीह ना की जाती तो आज वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होती, वहां पे एक ऐसी हुकूमत बना दी गई, अकलियती हुकूमत, जिनके 10 मेंबरान थे, उन्होंने अक्सरियत वालों को ब्लैकमेल किया, वो वहां पे हुकूमत उनकी बनी इस आइन की तशरीह करवा के, और उन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए वहां पे उस हुकूमत को तोड़ दिया। और आज बार बार ये कहा जा रहा है कि जी आइन के तहत 90 दिन के अंदर ये आप इलेक्शन करवा लें, हालांकि आप तो 90 दिन की मुद्दत से भी निकल गए, अब वो आगे जितनी मर्जी चली जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फरमाइएगा, बात हम करें 63A की तशरीह के हवाले से, जिसको कहा गया कि ये रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। अब मामलात यहाँ तक चलते चलते बढ़ते बढ़ते पहुँचे, और पहुँचने की सूरत हाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहना पड़ रहा है कि जो सियासतदान मामलात तय करेंगे वो ज़्यादा मुनासिब होंगे, लेकिन जो हमारे तक मामलात होंगे उन फैसलों के अंदर कई चैलेंजेस होंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वो उर्दू ज़ुबान के लिए एक मिसरा है, आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। मैं खैर मकदम करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे बज़ाहिर तो आप ही मेरे मुखातिब हैं। सही है। अच्छा, एक बात तो ये हुई ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया सोलंकी साहब ने। आपको पता, सोलंकी साहब तो हमेशा गाइडलाइन देते हैं।
انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف آئین کی کتابیں رکھی ہوتی بالکل, اور انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جو چیز واضح ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح ہے نا, ایک بات کہی, لیکن اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. اگر کوئی چیز واضح ہے اس کے باوجود کوئی اصرار کرتا ہے کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور اس اصرار کو قبول کرتے ہوئے اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے, چاہے اس کے نتیجے میں آئین ری رائٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے. چونکہ یہ سارا معاملہ بدنیتی پر مبنی تھا, نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک نہ ختم ہونے والے بحران میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس بحران کو پیدا کرنے کے بعد جو ہمارے بعض دانشور ہیں, اب آپ اجازت دیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں, پلیز. جی جی اوریہ مقبول جان, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئین سپریم ہوتا ہے, پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی. آپ دانشور بھی کہتے ہیں ان کو, ٹھیک. وہ تو قائد اعظم کو بھی سپریم ماننے سے انکاری ہے. قائد اعظم کے بارے میں تو انہوں نے جو ایسی واہیات لفظ گفتگو کی قابل ہے کہ مذمت ان ہے. کو جیل میں ہونا چاہیے. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اوریہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آئین بن گیا اور آئین سپریم ہے اور پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. اب اوریہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مذہبی اسکالر بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی اس تشریح کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری ہیں قرآن مجید سمیت. لکھنے والا کون ہے, ان کا آتھر کون ہے, ذات باری تعالیٰ. لیکن جب قرآن آ گیا تو اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گیا, کریٹر پیچھے چلا گیا. آپ مثال دے رہے ہیں, ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں, کریٹر پیچھے چلا گیا اور قرآن اللہ تعالیٰ کے اوپر حاکمیت اس کی ہو گئی. میرے یعنی یہ کیا کہتے ہیں, کفر نہ, نعوذ باللہ, کفر نہ معاشیت, کیا جو بھی کہتے ہیں وہ ہو گیا. لیکن اس قسم کے دانشور اس قوم کو اس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزادی اظہار اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے, لیکن وہ لوگ جو آئین کو غلط معنی پہنائیں, جو قوم کو غلط طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کرنا, گمراہ کر رہے ہوں, ان لوگوں کو گفتگو کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, جو ایپ بنی, ایپ پر ہمیں مبارکباد دینی چاہیے وزارت اطلاعات کو. پاکستان ٹیلی ویژن میں لانچ ہوئی تو پاکستان ٹیلی ویژن کو, منسٹر صاحبہ کو مبارکباد ہونی چاہیے. بڑے ایفیشنٹ ہمارے آئے ہیں سیکرٹری صاحب, تو سیکرٹری صاحب کے وہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں, تو ممکن ہے کہ یہ آئیڈیا کہیں وہیں سے آیا ہو, تو ان کو بھی مبارکباد. لیکن ہمیں نادرا کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ نادرا میں بیسیکلی ایپ بنی ہے, اور نادرا نے یہ ایپ بنا کے دراصل آئین کو زبان زدے عام کرنے کا ایک ہمیں طریقہ دے دیا ہے. تو نادرا کے لیے بھی مبارکباد اور ستائش. اب ایک بات خاص کرنی ہے, اس وقت آپ ذرا سوشل میڈیا پہ جائیے, ایون بعض مین سٹریم سو کالڈ دانشور, ان کی تحریروں کو بھی پڑھ لیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت شرک ہوتی ہے, اور چونکہ شرک کیوں ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ پارلیمان کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر سکتا ہے. یہ بات کہنے کی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور پاکستان میں تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. پاکستان میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کا آئین دنیا کا واحد آئین ہے, اسلامی ممالک کے آئینوں میں سے بھی. ویسے یہ ایگزامپل جو ہے یو کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم تو اس کے مطابق نہیں چلتے. 2 منٹ یا 1 منٹ مجھے اور دے دیں کہ پاکستان کا آئین اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے, اور اللہ کی حاکمیت کے بعد انسان اس کے نائب کے طور پہ ان اختیارات کو ایکسرسائز کرتا ہے جو مخلوق خدا اس کو تفویض کرتی ہے. تو جس آئین میں یہ بات ہو اس آئین میں شرک نہیں آ سکتا. پھر ایک اور بھی ہمارے ہاں موجود ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کوئی قانون سازی, قانون قرآن اور سنت سے ماورا نہیں کر سکتے, ہے نا. تو اب ہم نے یہ ایپ بنا لی ہے, اس کو لانچ کر دیا ہے, ہر آدمی تک پہنچ گئی ہے, اور ابھی آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی تعلیم بھی شروع کریں گے. تو ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا بھی, پاکستان ٹیلی ویژن بھی, اور پاکستان کے دیگر ابلاغی ادارے بھی چاہے پرائیویٹ ہیں, ان اداروں پر اس آئین کے وہ حصے چلنے چاہیے جن کی وجہ, اور مستقل ایک پلان ہونا چاہیے, ایک پروگرام کے تحت
एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत चलनी चाहिए, सर्विस मैसेज पब्लिक वैसे सर्विस भी चलते मैसेज के तौर पे चलना चाहिए, जिसमें ये बताया जाए, और ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं पाकिस्तानी ठीक कौम को, वो उसकी वजाहत भी हो, एजुकेशन भी हो, और मेरी सजेशन तो ये है कि ऐसे लोगों को तो फौरी तौर पे इनकी ज़ुबान बंद कर दी जाए। जुबान बंद, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आज़म साहब आपकी तरफ आते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने खिताब में 2-3 बातें की, एक तो उन्होंने इस इदराक का भी इजहार किया कि उन्हें इस चीज़ का पता है कि उन्हें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी कॉस्ट जो है बर्दाश्त करनी पड़ी है रियासत की कॉस्ट के ऊपर, कि नहीं रियासत को बचाने के लिए सियासी कॉस्ट। और दूसरा उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि अगर जो पार्लिमान है उसकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश कोई भी करेगा तो फिर पार्लिमान अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में कि जो 2 बड़े इदारे हैं उनमें आपस में किसी किस्म की जंगो जदल की कैफियत पैदा ना हो, जिसका नुकसान फिर अल्टीमेटली पूरी कौम को, पाकिस्तान को होगा। शुक्रिया यासर। यासर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त जो सियासी कीमत हमारी इस वक्त पीडीएम की जो जमातें हैं या हुकूमत की जो अलाई जमातें हैं उन्होंने जो इस वक्त चुकाई है, मेरा ख्याल है कि माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो ये तो दुरुस्त कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि इस वक्त आपके पास 2 ही ऑप्शन थी, या सियासत बचा लें या रियासत बचा लें तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि रियासत जो है वो ज़रूरी है। रियासत बचाने के लिए मतलब तमाम पार्टियों को अपना किरदार अदा करना भी चाहिए और कर भी रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था यासर, अगर आप जी, मुझे दूसरा दोबारा सवाल बता ये था दीजिएगा। कि जिस तरह की मुखासमाना एक किस्म की हम देख रहे हैं, जो तरीक़ाकार पिछले कुछ दिनों से कुछ हमें तस्वीर नज़र आ रही है कि अगर 2 इदारों के दरमियान आपस में कोई इस तरह की कैफियत पैदा होती है जिसके अंदर पार्लिमान तो ये कह रही है कि आइन बनाने का इख्तियार उसके पास है, आइन में तरमीम करने का इख्तियार उसके पास है, जबकि कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ तशरीह करना है। जब वो आइन रीराइट करने की कोशिश करेगी तो पार्लिमान अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। यासर, ये बात देखें, पार्लिमान जो है वो ज़ाहिर है उसका काम है आइन साजी करना, कानून साजी करना, और सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ ये है कि उसकी तशरीह करना, और उसकी तशरीह के साथ साथ उसकी जो असल शक्ल है, उसकी जो असल हैसियत है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, ना कि उसके अंदर को मुदाखलत नहीं कर सकती कोई भी अदालतें, क्योंकि ये पार्लिमान ही उसके अंदर अमेंडमेंट का इख्तियार और इस्तेहकाक रखती है। अच्छा, इसकी वजह से आप देखें कि हमारे अदारों के अंदर जो टकराव की सूरत हाल पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट की और पार्लिमान की, वो किसी भी सूरत में इस वक्त पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल सूरत हाल नहीं थी, और बड़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राबी की तरफ चली गई। लेकिन एंड पे आके मैं समझता हूँ कि कल का सुप्रीम कोर्ट का जो एक किरदार था वो बहुत बेहतर है, काबिल सताइश है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का एक मौका फराहम किया कि बैठ के अपना फैसला खुद करें, और अगर वो अपना फैसला खुद कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अंदिया दिया है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, वो उसमें नज़र आ रहा है कि वो सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो राय है उसको एहतराम किया जाएगा, मुकद्दम रखा जाएगा। यासर, आपको याद होगा आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से हम कई दफ़ा ये चीज़ बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी इंतशार की सूरत हाल है उसको उस पर काबू पाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी यहाँ पे बातचीत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मौका नहीं आया और तमाम सियासतदान नहीं बैठ पाए, और पार्लिमान के जो मामलात हैं वो अदालतों में चले गए, और अदालतों के अंदर वो चलते चलते इतना वहाँ पे वो चीज़ें इंतशार का बायस बनी कि अदारों के अंदर एक टकराव की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन आज वही चीज़ें जो सियासतदानों को पहले दिन खुद बैठ के करना चाहिए था, वही काम सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया है कि आप तमाम सियासतदान खुद बैठें, अपने फैसले खुद करें, पार्लिमान के अंदर करें, ना कि अदालतों के अंदर लेके आए। आज देखें ना, सियासतदान अगर अपना कोई फैसला कर लेते हैं, जी, इलेक्शन के हवाले से किसी तारीख पे मुत्तफिक हो जाते हैं,
تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اسی طریقے کے مطابق اس کا احترام بھی کرے گی اور ان کو موقع بھی فراہم کرے گی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب جی آپ. میں صرف ایک لائن اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دباؤ کے تحت، کسی آئینی ادارے کے دباؤ کے تحت یا کسی اور اس قسم کے دباؤ کے تحت کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور ورنہ آپ یہ طے کر لیں، اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ یہ سارے فیصلے انہوں نے تو کہہ دیا اگر آپ فنڈ جاری نہیں کریں گے تو سنگین آپ نتائج سیاست دانوں کی وزڈم پر چھوڑ دیں، ورنہ آپ دباؤ کے تحت اگر کوئی اور اس طرح کے معاملات اس سے اور مصیبت پیدا ہو جائے گی اور پیچیدگی پیدا ہو جائے گی، اس سے بچیں. سیاستدان اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب، سر فرمائی کا آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے جو سو موٹو کا اختیار ہے، پھر اس کے اوپر قانون سازی بھی ہے، پھر کل ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ہے بیان اس حوالے سے سنا کہ آرٹیکل 184(3) کی اصل میں روح کیا تھی. یہ ایک عام آدمی کے لیے تھا کہ اس کے حقوق جو ہے سلب نہ کیے جا سکیں. اب یہ جو معاملہ ہے سٹے آرڈر والا، کہ ابھی قانون بننے سے پہلے جو سٹے آرڈر کا ہے، یہ کس حد تک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا ہے بٹوین دا انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ؟ یہ دیکھیں جو آئین کی روح ہے ہماری، وہ فرینچ پولیٹیکل فلاسفر جو مونٹیسکیو ہیں اس کے فلسفے پہ مبنی ہے. اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ سپریشن آف پاورز، یعنی اختیارات اور طاقت کا جو ارتکاز ہے وہ کسی ایک ادارے میں نہ ہو اور پارلیمنٹ سپریم رہے، اور پھر وہاں حدود بھی متعین کی گئی. تو اسی طرح بین ہمارے 1973 کے آئین میں یہ سپریشن آف پاور کی پوری تھیوری ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو اب مسئلہ جو ہماری سیاسی اور آئینی تاریخ کے اندر جو مختلف بحران آئے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس طاقت کے توازن کو اور سپریشن آف پاورز کو اور اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہنے سے پر اختلاف کیا، اور پھر انکروچمنٹ ہوئی. جب انکروچمنٹ ہوئی تو اس سے ایکٹیویزم نے جنم دیا، اور ایکٹیویزم سے کبھی بھی پولیٹیکل کرائسس حل نہیں ہوتے. جو بات فاروق عادل صاحب نے اور انہوں نے کئی دوسرے پینلسٹ نے، میں ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی ہے کہ دیکھیں لوٹنا بالآخر لڑتے لڑتے 1000 سال بھی قومیں لڑتی رہیں گی تو انہیں آئین اور پارلیمنٹ کی جانب لوٹنا ہوگا. تو کیوں نہیں آپ اس کی طرف لوٹتے؟ اور عدلیہ کا یہ کام آئین کی تشریح کے ساتھ یہ بھی ہے، اول تو یہ کہ اگر کسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کسی معاملے میں اتفاق رائے نہ کر سکیں تو پھر اس کا کام میڈیشن اور آربیٹریشن ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات جو ہیں ان سے باہر ہو کے وہ ایک اور کرائسس کو جنم دے دے. تو کرائسس کو سیٹل کرنا ہے یا اپنے کرائسس کو ایگریویٹ کرنا ہے، ایک تو یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ سینس پریویل کر رہی ہے، جو زمینی حقائق ہیں اور پلس جو نزاکتیں ہیں معاشی اور سیکیورٹی کے حالات سے. اور پھر دوسرے ڈاکٹر صاحب آپ نے مبارکباد دی، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے مبارکباد دی، اچھی بات ہے، لیکن بہت ڈیمیج نہیں ہو گیا؟ نہیں ڈیمیج ہو گیا، لیکن ایک اصلاح احوال کا ایک رستہ ہے. دیکھیں 27 رمضان گزرا ہے اور یہ تاغ راتے ہیں اور پھر عید کی آمد ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی انائیں، ہٹ درمی اور ضد، مجھ سمیت ہر آدمی کو، اور جو با اختیار لوگ ہیں اس ملک کے، انہیں پاکستان کے لیے اور لوگ جن مشکلات کا شکار ہیں، ان بحرانوں سے نکال کے اصل سمت کی طرف جانا چاہیے. اور جہاں تک یہ آئین کی ایپ کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزارت اطلاعات کو، قومی اسمبلی کو اور گورنمنٹ کو، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نادرا کا اس سے کیا تعلق ہے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو نادرا بلڈنگ تھی وہ اس وقت قومی اسمبلی کی بلڈنگ تھی 1973 میں. تو اس وقت نادرا نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے، ایک کمیٹی بنی ہے قومی اسمبلی کی اور نادرا کی، کہ وہ وہاں ایک میوزیم بنائیں گے جہاں یہ آئین ہوا. کیونکہ قوموں میں جہاں آئین اور اسمبلی میں آئین کی تشکیل پاتی ہے وہاں میوزیم ہوتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوان نسل جائے اور وہ دیکھے کہ کیسے مراحل تھے، کہاں مذاکرات ہوئے. تو رضا ربانی صاحب نے جب وہ چیئرمین سینٹ تھے، ایسا ہی ایک میوزیم سینٹ میں بھی بنایا. تو اب ہماری یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں وہ اس کا دیکھتے ہیں اور بڑے انسپائر ہوتے ہیں. جہاں تک بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے نصاب سے زیادہ، دیکھیں یہ زمانہ ایپ کا ہے، جو نادرا نے ایپ یہ بنائی ہے. اب نصاب میں بھی آنے کی اہمیت ہے، لیکن ایپ فوری ہے. کوئی بھی شہری اب نوجوان یا کسی بھی عمر کا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے اس ایپ سے مستفیض ہو سکتا ہے. تو اس میں وزارت اطلاعات اور ان اداروں کا بڑا اچھا کام ہے. اسی طرح ہمیں غیر روایتی چیزیں کرنی ہوں گی، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا. تو یہ بڑا مثبت اقدام بالکل جناب مثبت اقدام ہے، اور ہر پاکستانی تک اس کو پہنچنا بھی ضروری ہے، اور حکومت نے اس حوالے سے کام کیا، نادرا نے بھی کیا.
خوش آئندہ جناب، اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. اگلا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہوگا پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بالکل جو سیاستدان ہیں ان کی طرف آتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. ہر طرف یہی بات ہے کہ جی سیاستدانوں کو آپس میں بٹھایا جائے، سیاستدان بات کریں. پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحاد ہے، انہوں نے پہلے ان ہاؤس اپنے آپ کو ان آرڈر میں لانے کے لیے اپنی کمیٹیز بنائیں، آپس میں بات چیت کی، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کے پاس گئے، اور انہیں کوشش کی گئی کہ وہاں سے جو لچک ہے وہ پیدا کی جا سکے. کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا ذاتی حملہ کیا، اتنی زیادہ انہوں نے دشنام درازی کی کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیاست سے ہٹ کے ذاتیات تک پہنچ چکا ہے. اور یہ جو ہیٹریڈ ہے، یہ جو پولرائزیشن ہے، اس کا جو بنیادی صحرا جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جاتا ہے کہ اپنے پبلک اجتماعات کے اندر مختلف ناموں سے مختلف شخصیات کو پکارنا جس کے کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ٹیبل کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، بات کریں گے. اور اس حوالے سے جو انیشیٹو پیپلز پارٹی نے لیا ہے، اور وہ سابق صدر نے جب فلور آف دا ہاؤس ایک کنونشن جب اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ڈائلاگ کے لیے حاضر ہیں، ڈائلاگ ہمیں کرنا چاہیے اور مذاکرات، لیکن مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر کے پاس آنا چاہیے. اور یہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ حکمران جماعتوں کا اعلیٰ سطح اجلاس جو ہے وہ بھی ہوا، اور یہ بات کی گئی کہ جو اجلاس ہے یہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ ہمیں لچک کی جو خبر ہے وہ جماعت اسلامی کے تھرو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر بھی معلوم ہوئی کہ وہ بھی لچک چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے ہمیں پہلے اپنی اسٹریٹجی دے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اسٹریٹجی ہمارے لیے قابل غور ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی. ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں یہ وقت تو نہیں لینے کی کوشش کر رہے. ان تمام امور پہ بات کریں گے کہ مذاکرات اس وقت کتنے ضروری ہیں. حکومت اپنی طرف سے سیریسنس شو کر رہی ہے، جبکہ شیخ رشید صاحب کا مذاکرات کے اوپر یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مذاکرات اگر آپ کر رہے ہیں تو چٹکلا انہوں نے چھوڑا کہ یہ دونوں عیدیں جو ہیں وہ ایک ہی دن کرانے کے اوپر بات نہ ہو جائے. تو بنیادی ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کے اندر جو انتخابات ہوں وہ ایک ہی دن کے اوپر ہوں، ایک ہی تاریخ کے اوپر ہوں. یہی سب کی ڈیمانڈ ہے. اس پر بات کریں گے. سر آپ سے سوال ہوگا مرزا سولنگی صاحب، پہلا، ملک میں سیاسی افہام و تفہیم کے لیے مذاکرات کی کوشش کی راہ میں عمران خان کی جو مشروط آمادگی ہے وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہوگی، اور جو بار بار کہتے ہیں کہ جی میں آؤں گا لیکن یہ میری شرط ہے؟ دیکھیں، سیاستدان جتنے بھی پیچیدہ سیاسی مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی اور کوئی راستہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے. مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہر بار لچک دکھائی ہے. اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے وہ آگے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے مولانا فضل الرحمان سے کوئی زیادہ مایوسی نہیں ہے کہ وہ لچک دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے. پی ٹی آئی کے جو اکثر جو رہنما ہیں ان سے بھی میں بہت زیادہ نا امید نہیں ہوں، کیونکہ یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو ان پاکستان کی جو موجودہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کئی عشروں کا سیاسی تجربہ موجود ہے. چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے پرویز خٹک ہوں، یہ جہاندیدہ لوگ ہیں، ان سے بات کی جا سکتی ہے. مسئلہ جو ہے وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان ایک غیر سیاسی شخص ہیں، اور وہ پاکستان کی جو اساس ہے جمہوریت، اس میں جو بنیادی خد و خال ہیں کہ یہ ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس میں وہ یقین نہیں رکھتے. وہ ایک وحدانی آمریت والے نظام میں، ایک ون یونٹ والے سسٹم میں یقین رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ سیاستدانوں کو چھوڑ کر عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے دوبارہ اقتدار میں آ کر وہ ایک بوناپارٹسٹ، ایک آمر بن جائیں، جہاں پر نہ آزاد میڈیا کی ضرورت ہو، جہاں نہ اپوزیشن کی، حزب اختلاف کی ضرورت ہو. یہ ان کی سوچ ہے. تو میں سیاسی عمل سے تو نا امید نہیں ہوں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ عمران خان کوئی سیاسی رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ وہ ایسی شرائط رکھیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ
उनको कबूल करना किसी के भी बस में नहीं होगा, और मजबूरन वो जो अदलिया जो लचक दिखा रही है उनके लिए भी खासी मायूसी और एक खजालत का सबब बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शनीला साहिबा ये फरमाइएगा कि सबसे बड़ा इस वक्त जो मुज़ाकरात के रास्ते में है वो इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर एतमाद का फुकदान है, या फिर उनकी मशरूत तौर पे मुज़ाकरात में आमादगी का इजहार है कि अगर मैं आऊँगा तो आपने ये काम करने, ये जो 4 काम है अगर नहीं हुए तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसे दुनिया में कभी भी मुज़ाकरात हुए हैं? और दूसरा, जो पार्टियां कह रही हैं कि हम इस शख्स से जो जिन लोगों को ये भेज रहे हैं, कल जिनको इन्होंने भेजा है कल वही कह दे, वीटो कर दे कि जी मैं बात ही नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? इनके पास कितना मैंडेट है? यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कितना मैंडेट है, या खटक साहब के पास कितना मैंडेट है, असद कैसर साहब के पास कितना मैंडेट है? यासिर, जो पीटीआई की पार्टी है ना, उसमें किसी भी लीडर के पास सिवाय इमरान खान के कोई मैंडेट है ही नहीं। इमरान खान वहां पे एक अथॉरिटी हैं, वो जो फैसला करेंगे वही माना जाएगा, और इमरान खान अपनी जात से आगे निकल के देखते नहीं। देखिए, मुज़ाकरात हर मसले का हल होते हैं, मुज़ाकरात के ऊपर लोगों ने जंगें जीतते हुए देखी हैं, और सियासतदान जो होता है वो हमेशा मुज़ाकरात के जरिए अपने मसलों का हल जो है वो निकालता है। और जमहूरियत जो होता है वो एक दूसरे को साथ लेके चलने का नाम होता है। आज हमने अपनी कौमी असेंबली में देख रहे हैं जो पीडीएम की जमातें, और कल हमने आजाद कश्मीर के अंदर भी देख लिया है। सियासतदान आपस में मिलकर मसले हल कर लेते हैं। जहां पे भी कोई चीज बंद गली की तरफ जाने की जा रही होती है, वहां पे जो सियासतदान होता है वो किसी ना किसी तरह उसको बंद गली से निकाल लेता है उस चीज को। इमरान खान साहब का मसला ये कथा कलामी की माजरत, लेकिन जो आजाद कश्मीर में कर हुआ है तो वो 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक तो पीटीआई को समझ नहीं आ रही थी, वो तो मिठाइयां बांट रहे थे। जब उनको ये पता चला कि स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा और सीनियर वजीर पीएमएलएन का होगा, फिर उनको समझ आई। वहां पे जो पुराने जी शोर सियासतदान थे वो जीत गए, जो अनाड़ी सियासतदान थे, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं चला और वो आखिरी टाइम पे हार गए। इसी तरह कौमी असेंबली के अदम एतमाद की तहरीक के अंदर भी हुआ कि इमरान खान साहब जो थे वो सियासतदान नहीं थे। अगर वो सियासतदान होते, वो कोई मेच्योरिटी शो करते, तो उस वक्त भी मामला उस हद तक ना जाते कि आपको आइन शिकनी करनी पड़ती। इमरान खान साहब अभी भी जब मुज़ाकरात में आ रहे, 4 डिमांड्स लेके आ रहे, मेरे केसेस खत्म कर दो, मेरे लोगों के ऊपर केसेस खत्म कर दो, और इलेक्शन की तारीख का जो है उसको अनाउंस कर दो, और हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, जो मंजूर कर दिए हुए थे उनको दोबारा से वो खत्म करें, हमें असेंबलियों के अंदर आने दें। देखिए, आप अगर असेंबलियों के अंदर रहना चाह रहे थे तो आपको स्पीकर बार बार कह रहे थे मेरे पास आए, वो आपको मौका दे रहे थे, आप नहीं आना चाह रहे थे असेंबलियों के अंदर। मुकदमात जो हैं वो आपके ऊपर पहले से हैं, फॉरेन फंडिंग वाला अकबर एस बाबर लेके गए, तोशाहाना का भी पहले से आपके ऊपर केस चल रहा था। तो आप ये मुज़ाकरात, ये चीजें, ये सब आप जब आप बैठेंगे आप तब हल करें। आप पहले से उन सारों को हल करवा के अगर आना चाह रहे तो फिर मुज़ाकरात किस चीज के ऊपर? फिर तो किसी चीज के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। तो एक लचक जो है वो इमरान खान साहब को शो करनी पड़ेगी, क्योंकि 14 जमातें पीडीएम के अंदर शामिल हैं, वो सब एक नुक्ते के ऊपर हैं। फैसिलिटेट किसको कर रही है, किसको मुज़ाकरात की जरूरत है, वो पीटीआई है। तो पीटीआई जो है वो अपने रवैये के अंदर लचक पैदा करे, लचक पैदा करके वो आए और उनके साथ बैठे और हल निकाले किसी भी मसले का। देखिए, जो पंचायत का रोल सुप्रीम कोर्ट अदा कर रही है वो उनका करने का काम नहीं है, लेकिन शायद वो भी ये चाह रही हैं कि कुछ ना कुछ जो इंतशार की कैफियत है वो खत्म हो और मुल्क किसी सिमत की तरफ चले, क्योंकि हमने इकोनॉमी के भी बहुत से मसाइल जो है ना वो भी हमारे सामने सर उठा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जी हमारा करंट अकाउंट खसारा जो सरप्लस के अंदर चला गया है, या रूस के साथ हमारा मुआहिदा तय पा गया है और पहला हमने ऑर्डर भी दे दिया उनको तेल का, सऊदी अरब से भी हो रहा है, यूएई ने भी दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है। महंगाई को हमने खत्म करना है, अपने डॉलर को नीचे लेके आना, पेट्रोल की कीमत को नीचे लेके आना, बिजली की, इन सब की। तो उसके लिए जरूरी है कि सियासतदान मिल बैठे और इंतशारी कैफियत को खत्म करें और मुल्क को इस तमाम चीजों से, झंझटों से निकालें। बिल्कुल ठीक है। आजम साहब, बज़ाहिर जो है वो लगता है ऐसे ही है कि लचक का मुजाहरा हर तरफ से किया जा रहा है। अंदर भी हमने देखा जो भी नुमाइंदगी थी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, सरदार रियाज सादिक साहब, तारिक बशीर चीबा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, और जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक साहब, साबिर कायम खानी साहब, तमाम भी जो जमातों के जो नुमाइंदगान थे, जो रहनुमा थे, वहाँ पे पेश हुए। सब ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की। तो फिर मसला क्या है? सारे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सारे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो फिर इशू क्या है? कहीं ट्रस्ट का मसला है? और अगर ट्रस्ट का इशू है तो ट्रस्ट को कौन जो है वो गारंटी करेगा कि ये हमारी गारंटी है कि जो बात ये कह रहा है ये इसी पर अमल करेगा?
یاسر اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج پھر آپ کے وساطت سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں بار بار عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, پی ڈی ایم کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, لیکن میں اس وقت یہ عرض کرتا تھا کہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس میں جائے, عمران خان صاحب کو دعوت دیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی, سیاسی نظام آگے بڑھے گا. اگر نہیں آئیں گے تو کم از کم چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی. اچھا, مقصد کہنے کا یہی تھا کہ آپ ایک دفعہ سارے لوگ مل بیٹھیں تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو خود حل کریں اور آگے لے کے چلیں. آج سپریم کورٹ کے اندر وہی کام ہوا جو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا, جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا, وہ کام وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے. اور جو ابھی فاروق عادل صاحب نے کہا تھا کہ ایک ٹائمنگ اور دوسرا پریشر, یہ چیزیں جو ہے نا آج اثر انداز ہو رہی ہیں. اگر یہ حکومت خود کر رہی ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس تو یہ دونوں فیکٹر وہاں پہ اثر انداز نہیں ہونے تھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جتنے زیرک پولیٹیشنز ہیں ان کو سمجھ ہے کہ دنیا کا ہر مسئلے کا حل وہ ڈائیلاگ میں ہے, وہ بات چیت میں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کی جانب سے اندیا دیا گیا کہ آپ آپس میں مل بیٹھیں, اور سپریم کورٹ نے تمام لوگوں کو یہ بلانے کا جب انہوں نے کہہ دیا تو سب سے زیادہ آپ کو متحرک پیپلز پارٹی نظر آئی تھی. آپ کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سب سے زیادہ متحرک نظر آئے تھے. اور بلاول بھٹو رات کو آپ کو یاد ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں, باقی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوری اقدار بہت زیادہ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی شاید ان چیزوں پہ زیادہ بلیو رکھتی ہے, گفتگو کے اوپر, ڈائیلاگ کے اوپر, بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کچھ فرنٹ فٹ پہ ہمیشہ ہمیں نظر آئی ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی نے کل رات کو جو ایفرٹ شروع کی, آج سپریم کورٹ کے پریمسز کے اندر بھی ہمیں امید افزا چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملی کہ تمام جتنے سیاستدان تھے, تمام پارٹیوں کے جو نمائندے تھے, انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, خان صاحب کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بھی ایک مثبت پیش رفت یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کل نومینیٹ کیا گیا کہ آپ جائیں. یہ ایک اچھی چیز تھی کہ تاکہ ہمیں جو ایک خدشہ تھا کہ پی ٹی آئی شاید اس میں شامل نہیں ہوگی, چلے پی ٹی آئی بھی شامل ہوئی. ہم اس میں اب امید یہی کر سکتے ہیں کہ یہ خود اپنے فیصلے کر لیں الیکشن کے حوالے سے. جس طرح سپریم کورٹ انہیں موقع بھی دے رہی ہے, سپریم کورٹ نے اندیا بھی دیا ہے کچھ چیزوں کا, جولائی تک کی بات بھی کی ہے. اگر آج بھی یہ سیاستدان, ہمارے دوست, ہمارے لوگ خود بیٹھ کر یہ فیصلے کر لیں گے, اس میں سیاسی طور پر بھی ان کو فائدہ پہنچے گا اور ریاست کو بھی اس میں فائدہ پہنچے گا. اور جس طرح شلیلا بات کر رہی تھی, ہمارے جو مسائل ہیں, خصوصاً معیشت کا جو مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے بھی ہمیں بہت مدد ملے گی. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آگے. ڈاکٹر فاروق صاحب یہ فرمائیے گا, مذاکرات میں تو سر پھر وقت چاہیے ہوتا ہے, مذاکرات پھر فوری طور پہ نہیں ہوتے کیونکہ کئی معاملات ایسے ہیں جو طے کرنے باقی ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وقت ہے وہ بھی چاہیے, پھر اس کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں یعنی ایسے انتخابات ہوں, ایسے شفاف انتخابات ہوں کہ کوئی اس کے اوپر حرف نہ اٹھا سکے. تو سر پھر اس کے لیے تو وقت چاہیے ہوگا, فوری تو نہیں ہو سکے گا یہ. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, سولنگی صاحب نے کی تھی اور ہم سب اس پر متفق تھے, اور اس پر میں نے ایک اضافہ یہ کیا تھا کہ جب کوئی طے شدہ معاملے کی وضاحت کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بدنیتی ہوتی ہے. میں کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ پریشرائز کر کے کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے, کیونکہ 90 دن والا معاملہ تو گیا. 90 دن کی بات نہیں ہے, 90 دن آپ نے خود گزارے, ورنہ جب موضوع بدل رہا ہے لیکن واپس پھر ادھر ہی آتے ہیں, ورنہ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو آپ پارلیمنٹ میں رہتے اور آپ کی مرضی سے معاملات طے ہو جاتے. اب اس کو ایک طرف رکھیے اور واپس اس طرف آئیے معاملات کی طرف. دیکھیں آپ ایسا نہیں ہے, ابھی سولنگی صاحب نے بھی کہا, اعظم صاحب ہمارے بھائی ہیں اور دوست ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں سیاستدان طے نہیں کر پا رہے. نہیں, سیاستدان طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں,
اور اس وقت جو اگر جماعت اسلامی متحرک ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہوئی ہے, تو یہ بھی جیسچر یہی ہے کہ چیزیں طے کرنے کا خواہش آج موجود چیف ہے. جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنا, آپ نے نیک کام کیا, خراج تحسین پیش کیا انہوں نے, پھر انہوں نے کہا ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اس پہ نہیں, ان کا کوئی کردار اس میں نہیں ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا. وزیر اعظم صاحب بھی اس میں شریک ہو گئے. سوال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ کیسے اس کی بیل ونڈے چڑھے گی. کیا شاہ محمود قریشی جیسا قدآور آدمی کوئی فیصلہ کن وعدہ کر سکتا ہے؟ اس کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, لہٰذا یہ مذاکرات نہیں ہونے والے, اور چونکہ مذاکرات نہیں ہونے والے تو آپ اس کو آزاد کشمیر کے ماڈل سے سمجھیں. آزاد کشمیر میں انہی کے لوگوں نے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے ہم تو ایک بند گلی میں چلے جائیں گے, انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہاں بھی یہی ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کام چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کریں چاہے کسی اور طریقے سے ہو, جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ایلیمنٹ آپ کو کسی مسئلے کے حل کی طرف لے کے نہیں جائے گا. یعنی آپ کھلے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے بیسیکلی وہ مسائل کی بنیاد ہے, وہ سب سے بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے, وہ مسائل کی بنیاد, اور یہی وجہ ہے کہ جو جن لوگوں کو بھیجیں گے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں. جب 9/11 کی جنگ ہوئی اس کے بعد ٹیررزم کے خلاف, تو ایک ٹرم بڑی مشہور ہوئی, اس کو کہتے ہیں بدی کا محور. آپ تلاش کریں کہ ہماری ٹھیک ہے سر, آپ کا بدی کا پوائنٹ آ گیا. محور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ نے آج جو بھی مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے, جو پازیٹیوٹی شو کی ہے, یہ پہلے ہی اس کو سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ اپنے معاملات حل کریں اور ختم کریں. یہ رائے تھی سپریم کورٹ کے اندر معزز جج صاحبان کی کہ وہ ہمیں ایسے معاملات کے اندر جو ہے یہ لائن لینی چاہیے, اور پھر دوران سماعت بھی ایک ایسا دیا جا سکتا تھا ٹائم کہ جس کے اندر ایک یہ موقع فراہم کیا جاتا. لیکن جو بات فاروق عادل صاحب نے کی ہے کہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جو مذاکرات کا, تنازعوں کو حل کرنے کا اور بات چیت کا, جب آپ اس ادارے سے نکل رہے ہیں, پہلے آپ نے کہا ہم اس میں وزیر اعظم رہیں گے, نہیں تو نہیں رہیں گے, پھر آپ نے استعفے دیے, پھر آپ عدالت گئے کہ استعفے ایکسیپٹ نہ کیے, پھر آپ نے عدالت میں کمٹمنٹ دی کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے, آپ نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں. اب بھی پچھلے ہفتے بھی آپ نے اٹیمپٹ کی کہ قومی اسمبلی میں دوبارہ ہم آئیں. تو سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے. جہاں تک انتخابات کی بات ہے, جب عمران خان صاحب یہاں آئے تھے کوئی ایک مارچ کے سلسلے میں, تو اس وقت بھی گورنمنٹ آمادہ تھی کہ ایک ڈیٹ پہ ہم انتخابات کرا دیتے ہیں. لیکن یہ جو دباؤ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ, ہمیں خدشہ ہے کہ وہ والا پھر دوبارہ سے وہ والا کام نہ کریں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مارچ کا اعلان پہلے کس نے کیا تھا؟ تو یہ اس طرح کے سوالات ہیں. سیاسی حکمت عملی آپ کی ہونی چاہیے. دوسرے کا سیاسی جو فریق ہیں, مخالف ہیں, ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے. اختیارات کی جو کمیٹی عمران خان صاحب بنائیں وہ با اختیار ہو. اگر وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. اور مجھے آج جو متاثر کن بیان لگا ہے وہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ہے. ان کا بیان یہ ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, پھر صرف سیاستدان نہیں, اس میں انہوں نے میڈیا کا بھی نام لیا, بگ بزنس کا بھی نام لیا, مقتدر حلقوں کا بھی نام لیا, انہوں نے بیوروکریسی کا بھی نام لیا, کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہوں نے تسلیم کیا کہ سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی ہیں. اور جتنے جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو بظاہر ہیں اور جو دوسرے ہمارے کاروباری حضرات ہیں, میڈیا, ان سب کو کیا جائے کہ پاکستان کو ہم نے آئین اور پارلیمنٹ کے تحت چلانا ہے. کیسے چلانا, کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں, کہاں ہم نے وہ توازن لوز کیا. تو وہ تجویز میں سمجھتا ہوں ڈسکس بھی ہونی چاہیے, اور پھر ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو. کیونکہ وہ طاقتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور وہ جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں, جو دباؤ ڈال کے ہمارے سیاسی نظام کو ایک بحران سے اور دھچکے کا شکار کرتی ہیں, ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے اب اس کشتی کو بھور سے نکال دیا. ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ متفق ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے والے؟ کیا سیاستدان ایک تاریخ پر متفق ہو پائیں گے؟ دیکھیں, اگر کامیاب نہ بھی ہوں تو میں کہتا ہوں, کیونکہ ڈائریکشن سپریم کورٹ میں آئی اور سپریم کورٹ کو اس وقت نئے ترجمان ملے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی شکل میں, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو وہاں سے ڈائریکشن آئی. تو وہاں پہ پھر ان کو ایک پریشر تھوڑا بہت ایک آیا ہے, اور سوسائٹی میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کیوں نہیں ایک بیٹھ کے بات کرتے
اور ملک آگے کی طرف جو معاشی حوالوں سے اور سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس پریشر کے تو لیے یقیناً ہر طرف سے ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب. میڈیا کو اور پریشر سب کو آواز ایک اٹھانی عام چاہیے. آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر سیاسی بحران ہوگا تو پھر ایک عام آدمی کی زندگی دن بدن اجیرن ہوتی جائے گی. جی مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے جناب مرتضی سولنگی صاحب کا، شنیلا عمار صاحبہ کا، ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب کا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا اور اعظم چودھری صاحب کا. آپ نے آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے جناب سمیٹا ہے. پروگرام باخبر سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.